یہ ماہ رمضان عطا کیا. ماہ رمضان کی خوبصورت عبادتیں، خوبصورت لذتیں، مل بیٹھ کر سحری کرنا، مل بیٹھ کر افطاری کرنا، وہ اتفاق کا درس، وہ مالک کتنا خوبصورت ہوگا جس نے تمام خوبصورتیوں کو پیدا کیا. ہم دنیا میں خوبصورتی کسی جگہ بھی دیکھتے ہیں، خواہ وہ ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں، خواہ وہ سیرت کی دیکھتے ہیں، خواہ وہ صورت کی دیکھتے ہیں، خواہ وہ کردار کی دیکھتے ہیں، خواہ وہ گفتار کی دیکھتے ہیں، خواہ ہم یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو، خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، خواہ یہ خوبصورت مقاموں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، کتنا پرمسرت ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچو کہ ان تمام خوبصورتیوں کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جس نے تمام خوبصورتیوں کا جو منبع ہے، جو تمام خوبصورتیوں کا محور ہے، کیوں نہ اس سے پیار کیا جائے. جب اس سے ہم پیار کریں گے تو یہ جو ہماری زندگیوں میں بے سکونیاں ہیں نا، جوان بچے ہیں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں گھر کی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر کی، جوان ہیں آپ، نہ آپ کے اپنے گھر کے کچن چلانا ہے، نہ اپنے گھر کی کوئی اور ذمہ داری ادا کرنی ہے، پھر پریشانی کیوں ہے؟ آپ کو ذمہ تو ایک ہی کام ہے کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، باقی کوئی ذمہ داری تو آپ کے سر نہیں ہے، باقی کوئی ٹینشن تو آپ کے پاس نہیں ہے. پھر چہرے کیوں لٹکے ہوئے، پھر چہرے کیوں بے چین ہیں؟ چہرے صرف بے چین اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. چہرے بے چین صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، جو طریقہ بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں، اس کتاب مبین میں زندگی گزارنے کے تمام فارمولاز ہیں، تمام فارمولاز ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. تو اگر ان فارمولاز پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں یہ جو ہمارے جو چہرے ہیں نا، ان پر ہر وقت چاشنی ہو، ہمارا چہرہ ہر وقت کھلا ہوا ہو، ہمارا جسم ہر وقت تندرست و توانا ہو، ہم ذہنی لحاظ سے، ہم دلی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ہم کبھی بے چین نہ ہو، ہم ہمیشہ چین میں ہوں. تو آج دیکھ لیں آپ، یہ چھوٹے بچے